ہمارے پاس کالر ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فیصل بھائی. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت کرم ہے پروردگار کا. فیصل بھائی, مفتیان کرام سے ایک سوال کرنا تھا. جی فیصل بھائی, سوال مفتیان کرام سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ہم نامحرم سے غیر ضروری باتیں کرتے ہیں تو کیا اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ آپ کس طرح سے گفتگو فرما رہے ہیں نامحرم سے؟ فیصل بھائی, جیسے مطلب آج کل کے نوجوان ہیں جو مطلب غلط تعلقات میں ہوتے ہیں نامحرم کے ساتھ, تو کیا ان سے بات کرنے سے ہمارا جو روزہ ہے وہ مکروہ یا باطل ہو جاتا ہے؟ جی اپنا میں کہتا ہوں کہ اپنا شہریار صاحب اس بات کا جواب آپ کا اس کا جواب اور یار سب تو پہلے تو ایسی لوگ عزیزادی چاہنے ہیں. بہت سارے علماء جو ہے نا مختلف چینلز پر بیٹھ کر اس وقت خواتین ہوسٹ کے ساتھ پروگرامز کر رہے ہیں. جی تو یہ وہ بھی تو اس کے اندر آئیں گے نا, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ضروری باتیں کر رہے ہوں علماء, وہ غیر ضروری باتوں کا بات کر رہے ہیں کہ تعلقات کی جو بنیاد ہے وہ لیگل نہیں ہے. ہاں دیکھیں جی, سب سے منگیتر ہو گئی, میکنگ اٹ ویری سمپل کہ بھائی روزہ ہو یا روزہ نہ ہو, ٹو بی ان اے ریلیشن شپ وچ از ناٹ الاؤڈ یا ناٹ پرمیسیبل, وہ تو جائز ہی نہیں ہے. اچھا آپ کو ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے, تو روزے کی حالت میں آ کر کے پھر اور زیادہ نہیں کرنی چاہیے. کیا مکروہ ہو جاتا ہے؟ اس سے مکروہ نہیں ہوتا. اب دیکھو نا, میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں, لائٹیں جلائی ہوئی ہیں میں نے اندھیرے میں, اب میں اندھیرے میں لائٹیں آف کر دوں تو گڈی کتنے نہ کتنے جا کے ٹکرائے گی نا. واہ واہ, تو روزے کا نور ختم ہو جاتا ہے. اچھی بات. گالی دے دو, ماشاءاللہ اچھی مثال دی. غلط سے غلط ریلیشن شپ میں قائم ہو. اور جی میں تو بڑے پاکیزہ ہوں, بڑی پاکیزہ میری محبت ہے, ہم تو صرف بات کرتے ہیں, تو بات کرتے کرتے باتوں میں بھی تو آدمی کہاں کہاں چلا جاتا ہے. ہاں بالکل. تو بھی نزلے کو روکو کہ بخاری نہ آئے, چھوڑ دو یار, کم از کم رمضان میں تو چھوڑ دو. حضرت یہ بات ابھی ہو رہی تھی, اس پہ میں تھوڑی سی اور بات ایکسٹینڈ کروں گا. مردوں کے لیے الگ شرائط ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی, خواتین کے لیے الگ ہیں, یہ ایسا ہے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہے, خواتین گھر میں بیٹھتی ہیں, مرد مسجد میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا ڈفرینس تو یہی اچھا ہے. اس میں حضرت نے بھی ایک بات فرمائی, یہ میں بات کو چونکہ ایکسٹینڈ کر رہا ہوں, پھر ہم آگے چلتے جا رہے ہیں, کہ نارملی تو اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ اکیلے اعتکاف میں بیٹھیں, لیکن حضرت نے اس کا جواب دے دیا کہ مجلس چونکہ ہو جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے کیمپس بن جاتے ہیں جس کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے بھی کئی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہاں پہ پھر ایک سوشلائزیشن شروع ہو جاتی ہے, لوگ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تھوڑی بہت. کراچی میں ایک روڈ ہے اکبر روڈ, موٹر سائیکل مارکیٹ, وہاں ایک مسجد ہے اقصیٰ, وہاں پر ایک صاحب بیٹھتے ہیں, ان کا نام ہے نام بھول گیا, الطاف بھائی غالباً ان کا نام ہے. میں کم و بیش 35 سال تو ہو گئے ان کو اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے. اچھا ماشاء اللہ. اور مجھے حسرت ہے کہ انہوں نے میرے سلام کا بھی کبھی جواب دیا, اور تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, بالکل امام کے پیچھے بیٹھتے ہیں, اور ایسا اعتکاف, چپ کا روزہ بھی ہوتا ہے ان کا, کسی سے بات نہیں کرتے, بس گھر والے آتے ہیں جو کھانا وہ تھوڑا بہت کھاتے ہیں, بس قرآن کی تلاوت, نوافل. میں نے ان کو, حالانکہ وہیں پر دعوت اسلامی والوں کے تحت اجتماعی طور پر وہاں سینکڑوں لوگ بیٹھتے ہیں, وہ ان کی محفل میں نہیں جا کے بیٹھتے, وہ الگ بیٹھتے ہیں. بولے یار میری ایک الگ سوچ ہے, عید کے بعد جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار میری ایک الگ سوچ ہے, میں آیا ہوں اپنی بخشش کرانے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ سارے لوگ بیٹھے اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں, یہ بھی حسن ہے, اچھا کام ہے, لیکن مین مقصد کیا تھا اعتکاف کا, اس کی روح کیا تھی؟ لیکن چونکہ وہی والی بات ہے, دو طبقات ہیں صوفیہ کے, کہتے ہیں کہ جی ہاتھ کا عارضی طرف تھے, دل یا عارضی طرف. واہ واہ, ہاتھ کام میں لگا ہوا ہے, رزق بھی کما رہے ہیں, دل یار کی طرف لگا ہوا ہے, تو وہ بھی صحیح ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کا جو جڑ یا اس کا منبع, جو اس کا ہم اس کا بیس معلوم کرنا چاہیں نا, مفہوم یہ ہے کہ یار بس رب کو راضی کرنا ہے. اور دیکھیں غیبت سے بھی بچنا ہے, چغلی سے بچنا ہے, تہمت سے بچنا ہے, تمام گناہوں سے بچنا ہے نا, تو جتنا کم بولیں گے من صامت نجات, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. واہ واہ. تو ہم جتنا خاموش رہیں اعتکاف کے اندر اتنا اچھا, قرآن کی تلاوت کریں, ذکر اذکار کریں, استغفار درود پاک پڑھیں. لوگوں نے بات چیت تو سارا سال کرتے ہی رہتے ہیں نا یار, مر تو نہیں جائیں گے اگر 10 دن بات نہیں کریں گے تو. ڈونٹ بی سو سیولائزڈ یا ڈونٹ بی سو سوشلائزڈ, ٹھیک ہے, کہ اس سوشلائزیشن کے اندر آپ گناہ سے نہ بچ سکیں, تو بہتر ہے کہ یار چپ ہی رہو. واہ کیا بات ہے.